الله على سفر جاء أحد من الله أولاكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشربون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نقذف وجوها فنردها على أدبارها ونلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا أهؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله العظيم. محترم حضرات سامعین کرام حاضرین مسجد عزیزو یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورۃ النساء کی پاکیزہ نورانی مبارک باعظمت مطہر آیتیں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں ذکر فرمایا تھا کہ اللہ کے حق اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرو اور وہ آدمی اللہ اس کے بندوں کے حق نہیں ادا کرے گا جو متکبر ہوگا اور فخر کرنے والا ہوگا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کفر کرنے والا ہوگا, نام و نمود کے لیے ریاکاری کے لیے خرچ کرنے میں وہ آگے بڑھا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ اس کے آسان ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کا حق دینا بھی آسان ہو, بندوں کا حق ادا کرنا بھی آسان ہو. فرما اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے, نماز کی پابندی. جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ دوسرے کاموں کی بھی اللہ اس کی حفاظت کرا لیتا ہے, اور جو آدمی نماز کو ضائع کرتا ہے دوسرے حقوق بھی اس سے ضائع ہونے لگتے ہیں. پھر اب تعالیٰ شاید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے پاس بھی مت جاؤ, یعنی نماز مت پڑھو. وانتم سکارا, کہ تم نشے کی حالت میں, ایسی حالت میں نماز کے پاس مت جاؤ, یعنی نماز مت پڑھو کہ تم نشے میں ہو. حتیٰ تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہو. نشے میں تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تعریف کر رہے ہیں اللہ کی برائی کر رہے ہیں.
قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب شراب کا پینا حرام نہیں تھا. شراب کا پینا حرام نہیں. شراب کی حرمت دھیرے دھیرے نازل ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایسا بوجھ نہیں رکھتا جس کے اٹھانے کی ان میں طاقت ہو. اور شراب کی عادت، نشے کی عادت، کوئی بھی عادت ہو وہ ایک دم سے نہیں چھوٹتی، اس کے چھوٹنے میں وقت لگتا ہے. بچے کو دودھ پینے کی عادت ہو جاتی ہے تو مائیں اس کا دودھ جب چھڑاتی ہیں تو بچے کو بڑی زحمت ہوتی ہے، اس لیے کہ عادت کے چھوٹنے میں وقت لگتا ہے. اچھی چیزوں کی عادت، بری چیزوں کی عادت، اور خاص طور سے اگر نشے کی عادت ہو، اس کا چھوٹنا تو بڑا مشکل ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو شراب کو حرام کرنا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی ایک دم سے نہیں لگائی، بلکہ آہستہ آہستہ ذہن بنایا اور آہستہ آہستہ اس کی حرمت کو اللہ نے نازل فرمایا. جیسے جب کسی آدمی کا دامن الجھ جاتا ہے، کانٹوں میں، خاردار تالوں میں، تو عقل مند آدمی دامن کو ایک دم سے جھٹکا نہیں دیتا. وہ سمجھتا ہے ایک دم سے اگر جھٹکا دیں گے تو دامن پھٹ جائے گا، اس لیے وہ دھیرے دھیرے کانٹے نکالتا ہے، بچا بچا کے دامن کو سنبھال کر کے آہستہ آہستہ کانٹوں سے چھڑا لیتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا دفعتاً ترک تعلق میں بھی رسوائی ہے. تعلق ہے، کسی سے محبت ہے، اور ایک دم سے ٹوٹ جائے، اس میں تو بڑی رسوائی ہوگی، بڑی ذلت ہوگی. پھر الجھے دامن کو چھڑایا نہیں کرتے جھٹکا دے کر. جو دامن الجھ چکا ہو اس کو جھٹکے سے نہیں چھڑایا جاتا، بلکہ دھیرے دھیرے چھڑایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کسی کام میں دیر ہی نہیں لگتی. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، ہو جاتا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام ایسے ہیں جو دھیرے دھیرے کیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور دنیا کے نظام کو جو بنایا فی ستۃ ایام، 6 دن میں بنایا. آسمان اور زمین اور پوری دنیا اور اس کی رونقیں اور بہانے انہوں نے 6 دن میں بنایا. اللہ اگر چاہتا تو 1 لمحے میں بنا دیتا، مگر 6 دن میں کیوں بنایا؟ اس بات کی تعلیم دینے کے لیے جو چیز آہستہ آہستہ کی جاتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اور دیرپا ہوتی ہے، اور جو چیز ایک دم سے ہو جاتی ہے اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا. جیسے وہ آتی ہے ویسے ہی وہ چلی بھی جاتی ہے. دفعتاً ٹوٹ پڑتا ہے جو عشق، بیشتر دیرپا نہیں ہوتا. ایک دم سے جو محبت ہو جاتی ہے وہ جیسے ہوتی ہے ایسے ختم، نشہ اتر بھی جاتا ہے. اس لیے جو چیز دھیرے دھیرے کمال کو پہنچتی ہے اس کے اندر زیادہ مضبوطی و پختگی ہوتی ہے. مرغی کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ انڈا ٹوٹتے ہی دانا چگنا شروع کر دیتا ہے، اتنی جلدی ہے. انسان کا بچہ پڑا ہوا ہے، ہوش ہی نہیں ہے، رو رہا ہے تو رونا جانتا ہے، اور دھیرے دھیرے پرورش کرتے کرتے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر مرغی کے بچے کو دیکھ لو، انسان کے بچے کو دیکھ لو، وہ اپنے دماغ سے کتنی چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، پوری دنیا اس کی انگلیوں کے بیچ میں آ جاتی ہے. وہ ہواؤں کو اڑتا ہے، وہ آگ کو ایک چھوٹی سی چیز میں بند کر دیتا ہے، وہ ہوا کو سواریوں کے ٹائر میں بند کر دیتا ہے جبکہ ہوا کو چھوا نہیں جا سکتا.
یہ سب کیا ہے؟ آہستہ آہستہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو حکم نازل کرتا ہے وہ آسان آسان. یہ نہیں کہ صاحب رات میں اعلان کر دیا کہ 1000 کا نوٹ کل سے ردی کا ٹکڑا ہوگا. اتنی زحمت، کتنے مر گئے، کتنے ہارٹ فیل ہو گئے، کتنے اٹیک پڑ گئے. یہ اللہ وہ جانتا ہے کہ بندوں کو کسی چیز کا عادی بنایا جائے، نیکی کا تو کیسے اور برائی کو چھڑایا جائے تو کیسے. تو شراب کی حرمت جو نازل ہوئی وہ دھیرے دھیرے. پہلے تو قرآن نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب و جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اے پیغمبر آپ فرمائے قل فیہما منافع للناس، اس میں کچھ لوگوں کے فائدے بھی ہیں. اور فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، مگر اس کے اندر جو گناہ ہے وہ فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے. نقصان زیادہ فائدہ کم. قرآن نے اتنا کہا تو بہت سارے جو بہت عقل والے لوگ تھے، فطرت سلیمہ والے تھے، انہوں نے شراب پینا چھوڑ دیا. نقصان اس میں زیادہ ہے اور فائدہ برائے نام ہے. یوں تو فائدہ دنیا کی ہر چیز میں ہے. زہر ہے سنکیا، اس میں فائدہ ہے نہیں ہے. بہت ساری دواؤں میں اور بہت سارے علاج میں زہر کی ضرورت ہوتی، فائدہ ہے، لیکن اس کا نقصان کتنا خطرناک ہے. اگر آدمی کھا لے تو زندگی ختم. ہے فائدہ مگر نقصان زیادہ ہے. تو فرمایا ان میں بظاہر فائدہ بھی نظر آتا ہے اور نقصان بھی ہے مگر نقصان زیادہ ہے. مگر شراب حرام نہیں ہوئی ابھی. کچھ صحابہ نے اس آیت کو سننے کے بعد شراب پینا چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابی، انہوں نے دعوت دی. اور کوئی دعوت ایسی نہیں ہوتی تھی جس دعوت میں کھانے کے بعد شراب نہ چلتی ہو. حرام ہی نہیں تھی، ناجائز ہی نہیں تھی. شراب کو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، عربوں کی جتنا بڑا رئیس اتنی پرانی شراب. تو کھانے کے بعد شراب کا دور چلا. اس کے بعد فوراً مغرب کی نماز کا وقت آ گیا. اب نماز ہی پڑھ رہا ہے. تو نماز پڑھنے کے لیے جب وہ کھڑے ہوئے تو ان میں سے ایک صاحب کو امام بنایا. بعض روایات میں خود عبد الرحمن بن عوف امام بنے اور بعض روایات میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا. اور انہوں نے نماز میں جو سورت پڑھی وہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی. مگر نشے کی حالت میں غلطی ہو گئی. کیا غلطی ہوئی؟ جہاں جہاں لا ہے وہ لا ختم کر دیا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، تو لا ہٹا دیا. قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد. تو اگر لا ہٹا دیا جائے تو معنی بالکل الٹے ہو جائیں گے. بہت بڑی غلطی. لیکن یہ جو غلطی ہوئی وہ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ نشے میں تھے، پتہ نہیں چلا. اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو ایسی حالت میں نماز کے پاس بھی مت جاؤ، یعنی نماز مت پڑھو کہ تم نشے میں ہو. صحابہ سمجھ گئے نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، نشہ چھوڑنے کی چیز ہے. نماز تو فرض ہے اور رہے، نماز کا وقت بھی مقرر ہے، لہذا اس وقت شراب نہ پیو، نشے کی حالت نہ ہو. لیکن نماز صحابہ کی جان تھی. وہ نماز خالی 5 وقت کی تھوڑی پڑھتے تھے، صرف فرائض تھوڑی پڑھتے تھے. انہوں تو تہجد کی نماز بھی رات 1 سال تک پوری رات پڑھی. صحابہ نے نبی
ساتھ تہجد کی نماز کیا پڑھی؟ 1 سال تک پڑھی. کیسے پڑھی؟ صرف 12 رکعات نہیں بلکہ پوری رات ختم کر دی اسی میں. آدھی رات، پوری رات، تہائی رات، 1 سال تک. اس کے علاوہ نوافل سنتیں وہ تو نیکیوں کے حریص تھے، جتنی نیکی ہو جائے. اور یہ نہیں، ہمارے وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جب تک غریب آدمی رہتا ہے تو نیکی کرنے کا اس کا جی چاہتا ہے، اور جہاں اللہ 4 پیسے دے دیتا ہے تو پھر مسجد بھی چھوٹ جاتی ہے، عبادت میں بھی کمی آ جاتی ہے. جہاں کہ مسجد میں جو ہوتے ہیں سپارہ تو غریب، اور نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، اور پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، اور زحمت روزہ اگر کرتا ہے گوارا تو غریب. روزے بھی غریب رکھ رہا ہے، نمازیں بھی غریب پڑھ رہا ہے. اور غافل ہے عمرہ نشے دولت میں ہم سے. جیسے شراب کا نشہ ہے ایسے دولت کا نشہ ہوتا ہے. غافل عمرہ، امیر لوگ، دولت مند لوگ ہم سے غافل ہے کارے دولت کے نشے میں. اور قائم ہے ملت بیضا غربا کے دم سے. ملت کے جو کام ہیں وہ کون انجام دیتا ہے؟ زیادہ تر غریب لوگ دیتے ہیں. مگر یہ ہم لوگوں کا مزاج ہے، صحابہ کا مزاج نہیں. وہاں امیر اور غریب سب ایک ہی جیسے تھے. ہم ہوئے، تم ہوئے، امیر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. سب چاہتے تھے نیکی میں ایک دوسرے سے ہم آگے بڑھ جائیں. دنیا میں نہیں، نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. پیچھے رہ جانے پر قلق ہوتا تھا کہ یہ آدمی نیک کام یہ کرتا اور ہم یہ نیک کام نہیں کر رہے ہیں، اس کا ثواب زیادہ ہوگا، میرا کم ہو جائے گا. کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا اور میں بھی اسی طریقے سے نیکیاں کماتا. باقاعدہ صحابہ کرام نے آ کے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا اپنی مایوسی کے حالات، اور عرض کیا ہے اللہ کے نبی ہم لوگ نیک کام کا ذکر کر دیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن ہم دولت مند نہیں ہیں. ہمارے مالدار بھائی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، کسی چیز میں پیچھے نہیں. اور وہ حضور صدقہ بھی کرتے ہیں، وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ بیماروں کو دوائیں دلوا دیتے ہیں، وہ یتیموں کے کھانے پینے کا انتظام کر دیتے ہیں، وہ بیماروں پر اور سردی کے موسم میں کمبل بانٹ دیتے ہیں. تو یہ تو دولت والے لوگوں کا کام ہے، ہمارے پاس تو دولت ہے نہیں. لہذا چونکہ وہ یہ نیک کام کرتے ہیں لہذا ان کی نیکیاں ہم سے بڑھ جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے. یہ ہے صحابہ کی سوچ. اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک ایسا طریقہ بتاتے ہیں کہ تمہارے برابر کوئی آ نہیں پائے. وہی اس نسخے پر جو بھی عمل کرے گا اسی کو وہ مقام ملے گا، کسی کو نہیں ملے گا. آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا. تمہاری نیکیاں اتنی بڑھ جائیں گی کہ تمہارے برابر کوئی نہیں آ سکتا. وہی آ سکتا ہے جس نے یہ پڑھے ہوں گے کلمات. اب وہ تو بڑے خوش ہوئے، جو صدقہ نہیں کر پاتے تھے، جو کمی تھی تاج محل میں جو کمی تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی. بیچاروں نے ذکر کرنا شروع کیا شوق سے، نماز کے بعد بیٹھ کر کے ذکر کر رہے ہیں. جو مالدار صحابہ نے دیکھا ارے ہم تو قرآن پڑھتے تلاوت کرتے تھے، یہ کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ ہم سے آگے نکل جائیں گے. تمہیں کیا پڑھ رہے ہو؟ تو سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پہلے تمہیں ضرورت، ہمیں کو ضرورت ہے. اب وہ مالدار صحابہ نے پڑھنا شروع کر دیا. جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو غریب لوگوں کو پھر فکر ہوئی، پھر حاضر ہوئے. اللہ کے رسول کو تو ان لوگوں نے سن لیا وہ بھی پڑھ رہے ہیں تسبیح،
دھوکہ بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو اللہ کا فضل اور کرم ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے. تو صحابہ کا معاملہ تو یہ تھا. قرآن میں آ گئے جب نشے کی حالت ہے تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز تو ان کی جان تھی، ان کے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، خون رسنے لگتا تھا، لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے. اللہ خود کہہ رہا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یہ رات میں بہت کم سوتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ شراب خانے میں، اللہ کے گھر میں. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ رات کیسے گزارتے؟ سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں. نماز رات گزر رہی ہے نماز، اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے. لہذا نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، نشہ چھوڑنے کی چیز. شراب یہ کیا ہوتا ہے؟ نشہ ہوتا ہے. اور شرابی کو شراب سے محبت ہوتی ہے، مگر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر سچا نمازی ہے تو اس نمازی کو نماز سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ شرابی کو شراب سے اتنی محبت نہیں ہوتی. اور یہ ثابت ہو گیا صحابہ کیسے نمازی تھے، سچے نمازی تھے. وہ شراب پیتے تھے، جائز تھی، حرام نہیں تھی، منع نہیں تھی، پابندی نہیں تھی، شراب کی بھی محبت تھی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ شراب کی محبت نماز کی ادائیگی میں رکاوٹ کر رہی ہے، لہذا شراب کی محبت پر انہوں نے پیر رکھ دیا اور نماز کی محبت کو انہوں نے گلے سے لگا لیا. اب نماز انہوں نے پڑھنے کی وجہ سے چونکہ رکاوٹ ہو گئی، شراب پینا چھوڑ. اور آج کی جب یہ آیت نازل سب سے زیادہ فکر اس کی کس کو تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. شراب کسی طرح اللہ میاں اس کو بند کرا دیتے. بعض صحابہ تو ایسے تھے سلیم الفطرت، انہوں نے حرام ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ. اللہ کے پیغمبر تو پیغمبر ہیں، حضرت صدیق اکبر نے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی حرام ہونے سے پہلے کبھی شراب نہیں پی. مگر صحابہ تھے سب کے سب سمجھدار. قرآن کی آیت نازل ہوئی وہ سمجھ گئے اللہ چاہتا ہے کہ شراب چھوڑ دی جائے، نماز کی پابندی کی جائے. نماز پر رکاوٹ ہے، شراب چھوڑو. شرابی کو شراب سے محبت کیسی ہوتی ہے وہی بتائے. اس نے کہا اے محتسب کا پھیر. محتسب کہتے کوتوال کو، متوے مقرر کیے جاتے تھے اسلامی حکومت میں. دیکھو کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہے. وہ گزرا دیکھا شراب پی رہے لوگ، شراب رکھی ہوئی، اس نے اٹھائی بوتل پھینکنے کے لیے تو وہ بولا اے محتسب نہ پھیر، میرے محتسب نہ پھیر. خوشامد کر رہا ہے، ارے پھینکنا نہیں، اے محتسب نہ پھیر، میرے محتسب نہ پھیر. اور پھر بھی نہیں مانا تو کیا بولا؟ پہلے خوشامد کر رہا، کیا کر رہا؟ ظالم شراب ہے. ارے ظالم شراب ہے، کیا پھینکے دے رہے ہو تم؟ شراب پھینکے دے رہے ہو. اتنی محبت شراب. ایک کہتا ہے دفن کرنا میری مٹی کو بھی میں خانے میں، شراب خانے میں میں مٹی کو دفنانا تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں. اور جام تھرانے لگے، اڑ گئی بوتل سے شراب، بے وضو آ گیا شاید کوئی میں خانے میں. یہ شراب کی محبت. مگر اللہ اکبر کیسے تھے صحابہ کہ قرآن نے کہا کہ نماز اس حالت میں مت پڑھو جب نشے کی حالت میں ہو. نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، نشہ چھوڑنے کی چیز ہے. شراب نہ چھوڑو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی فکر تھی حرام ہو جائے تو ایک دن کہا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل کر دیجیے. اللہ نے پہلی آیت نازل کی تو حضور نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا عمر سنو، اللہ کا حکم آ
شراب کے بارے میں کوئی صاف کلیئر حکم نازل کر دی ہے. یہ تو مشورہ ہے، فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے، مگر یہ صاف حکم نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اللہ کے نبی نے پھر بلایا حضرت عمر اور سنائی، یہ آیت نازل ہوئی. سنا کر اللہ بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی صاف دو ٹوک حکم نازل کر دیجیے. اب تیسری آیت نازل ہوئی جو آخری آیت ہے سورہ مائدہ، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ شراب، یہ جوا، یہ جوئے کے تیر، یہ بتوں کے پاس جا کر کے سجدے کرنا، قربانی کرنا، خون چڑھانا، یہ سب ازلام، یہ سب رجس ہے، گندگی ہے. مسلمانوں اس سے بچو. فَعَلَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکو گے نہیں رکو گے. اللہ کے نبی نے حضرت فاروق اعظم کو طلب کیا اور یہ آیت سنائی تو حضرت عمر نے انتہائینا ہم لوگ رک گئے. اور کیسے رکے؟ اللہ اکبر، یہ صحابہ ہی تھے کہ شراب پی رہے ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مجلس تھی، اس میں میں تو شراب پلا رہا تھا لوگوں کو. یہ حرام تو تھی نہیں، اس کا پینا عیب ہی نہیں تھا، کوئی جرم ہی نہیں تھا، انڈیل کے دے رہا تھا. اتنی دیر میں اللہ کے نبی کا ایک قاصد آیا، مسلمانوں شراب حرام ہو گئی. اب جیسے ہی ان صحابہ نے سنا تو کہتے جس کے ہاتھ میں جام بھرا ہوا تھا پیالہ، اس نے یہ نہیں سوچا لاؤ آخری مرتبہ پی لے، اس نے فوراً پیالے کو زمین پہ پٹک دیا اور جو منہ کے اندر داخل کر چکا تھا مگر حلق کے نیچے ابھی نہیں اتاری تھی، اللہ کا حکم سننے کے بعد اس نے اس کو حلق کے نیچے اتارنا گوارا نہیں کیا بلکہ اس نے کلی کر دی. بڑی بات ہے، منہ تک پہنچ چکی ہے، حلق تک پہنچ چکی ہے، بس نیچے نہیں اتری، کلی کر دی. اور اس کے بعد جتنی شرابیں تھیں ان تمام مسجدوں میں صحابہ نے ان کو چاک کر دیا اور مدینے کی گلیوں میں ایسے شراب بہی نالیوں میں جیسے برسات کے زمانے میں پانی بہتا ہے. اور بڑی قیمتی شراب، بڑی پرانی شراب، مگر شریعت کے حکم پر صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں کو، جذبات کو، تمناؤں کو، خواہشات کو، عادات کو، ہر چیز قربان کر دی. یہ تھا صحابہ کا ایمان. اللہ اکبر. ایک صحابی آئے، وہ شراب کا کام ہی کرتے تھے، باہر سے لاتے تھے شراب بیچتے تھے، پورا سرمایہ پوری پونجی لگا دی تھی مال لانے میں. اور جب مال لے کر کے آئے تو ان کو اطلاع ملی شراب تو حرام ہو گئی. اب وہ سارا مال لے کے اپنی دکان پہ نہیں آیا، وہیں پہاڑ کی چوٹی پہ ڈال دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کیا حرام ہو گئی؟ فرمایا کہ ہاں. اب بیچ نہیں سکتے اسے. فوراً پہنچے اور جانے کے بعد سارے مشکیزیں چاک کر دیے اور خون پسینے کی ساری کمائی ایک لمحے میں پانی کی طرح بہا دی اور کف نہیں کیا. یہ تو صحابہ کا ایمان. اللہ نے صحابہ کی وہ خود سی مردگی اس سانچے میں نبی نے انہیں ڈھالا ڈر گئے. جہاں گرمایا گرم ہو گئے، جہاں نرمایا نرم ہو گئے، وہاں تو اللہ اس کے رسول کے حکم میں اپنے آگے ان کے نزدیک کوئی چیز تھی ہی نہیں. جب انہوں نے وفاداری کی کس سے؟ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، تو اللہ نے کیا کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا اور نبی کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا تو کائنات کی ہر چیز نے ان کو اپنے سر پر بٹھا لیا. درندوں نے بٹھایا، آگ نے بٹھایا، آگ جو کسی کی نہیں ہوتی، پانی نے بٹھایا جو کسی کا نہیں ہوتا، سب کو ڈبو دیتا ہے. مگر صحابہ کرام میں وہ دریا نے راستے دے دیے. آگ نے کہنا مان لیا،
ہوا غلامی کرنے لگی، درندوں نے جنگل خالی کر دیا، جانوروں نے یہ کہا کذب عدو اللہ انا ہاہنا موجود، یہ جھوٹا ہے، ہم تمہارا لقمہ بننے کے لیے یہاں موجود ہے، مجھے دبا کر کے تم کھا سکتے ہو۔ یہ ہوا، یہ نتیجہ تھا اللہ کی اطاعت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ اور آج بھی دنیا میں مسلمانوں کے حالات ہیں، فرق کیا ہے، کمی کیا ہے؟ وہی دین ہے، وہی کلمہ ہے، وہی نمازیں، وہی تعلیمات ہے، لیکن وہ عشق کی جو آگ تھی، وہ عشق کی آگ بجھ گئی، اس کے اوپر گرد و غبار پڑ گیا، اب وہ جذبات نہیں رہے، جانتے ہیں مگر عمل کرنے کی ہمت نہیں۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، طاعت مانے عبادت، زہد کے مانے دنیا سے بے تعلقی، میں جانتا ہوں اس کا بڑا اللہ کے وہاں درجہ ہے، لیکن پر طبیعت ادھر نہیں آتی، دل نہیں چاہتا۔ جانتے نماز فرض ہے، ضروری ہے، اتنا فائدہ اتنا ثواب ہے، مگر جی نہیں چاہتا، جو جی چاہتا وہی کر رہے۔ صحابہ نے کیا کہا تھا؟ ہم نے اپنے آپ کو اپنے جی کے تابع بنا دیا، اور صحابہ نے اپنے جی کو شریعت کے تابع بنا دیا۔ شریعت جو کہے گی، جی کیا ہوتا ہے؟ جی چاہے نہ چاہے۔ عجب لوگ تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو ایسی حالت میں تم نماز سے پاس بچ جاؤ، اب نماز پڑھو کہ نشے میں ہو۔ اگر نشہ چھوڑنے کی چیز ہے، چھوڑ دیا انہوں نے نشہ۔ حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، نشہ اتر جائے، تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے، ما تقولون، کہہ کیا رہے ہو؟ الحمد پڑھ رہے ہو، ثنا پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ تو ہوش ہونا چاہیے۔ پتہ چلا پڑھ رہے ہیں کچھ اور نکل رہا ہے کچھ۔ اسی طریقے جس طریقے سے شراب میں نشہ ہوتا ہے، ایسے ہی نیند میں بھی نشہ ہوتا ہے۔ نشے کی حالت میں آدمی کہتا کچھ ہے، نکلتا کچھ ہے۔ ایسے جب آدمی پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پڑھ کچھ رہا ہے، منہ سے نکل کچھ رہا ہے۔ ابھی یہاں پڑھا تھا، بھول گئے، پھر سے پڑھ رہے، پھر بھول گئے، پھر سے پڑھ رہے، ہوتا ہے؟ اتنا پورا کر لیں، مگر نیند اتنی غالب ہے کہ پارا پورا نہیں ہو رہا ہے اور بار بار سوئے جا رہے ہیں بیچ میں، اور جب سو ہی گئے، جب ہوش ہی نہیں رہا تو پتہ نہیں لا پڑھا ہے یا لم پڑھا ہے یا ان پڑھا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس لیے منع کیا گیا جب تم میں سے کسی پر نیند کا غلبہ ہو تو اس کو چاہیے وہ نماز، جب نفلیں پڑھ رہا ہے تو نفل نہ پڑھے، نماز چھوڑ دے، پہلے سو جائے۔ قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن کی تلاوت بند کر دے، تاکہ ہوش تو رہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کر رہا ہو وہ دعا اور بن جائے وہ بد دعا، کر رہا ہو ایمان کی بات اور نکل جائے کفر کی بات، تو بجائے ثواب کے اور گناہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا جُنُبًا، اور نماز سے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز نہ پڑھو جب تمہارے اوپر نہانا فرض ہو۔ جنوبی اس آدمی کو کہتے ہیں جس پر نہانا فرض ہو جائے، ناپاک ہو جائے۔ جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم ناپاک، زبان ناپاک، جسم کا رویا ناپاک۔ حدیث میں تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے ناپاکی ہے۔ عرب میں گرمی بہت ہوتی تھی اور پانی بہت کم ہوتا تھا، اب نہانا فرض ہو گیا، زیادہ پانی یہاں کی طرح نہیں ہو، فری کا پانی ہے، موبائل ہے مسجد میں، باتیں کر رہے ہیں، وضو ہو رہا ہے، 10 لیٹر بہا دیا، وہاں پانی کا تھوڑا تھوڑا کر کے نہاتے تھے، اس میں بھی گھنے بال۔ اب اللہ جانے ٹھیک سے پانی پہنچا نہیں پہنچا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو سننے کے بعد اپنے سر سے دشمنی کر لی، اپنے سر کے دشمن بن گئے۔
جب آدمی دشمن بن جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دشمن کی جڑیں اکھاڑ دیتا ہے. تو حضرت علی اپنے سر کے دشمن ہو گئے، سر کے بالوں کی جڑیں اکھاڑ دیتے تھے، یعنی سر اڑاتے تھے، سر پہ بالی نہیں رکھتے تھے. وَمِن ثُمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي وَمِن ثُمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي وَمِن ثُمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي. اسی لیے میں اپنے سر کا دشمن بن گیا، میں بال نہیں رکھتا، کہیں ناپاکی نہ رہ جائے پانی کی کمی کی وجہ سے. اس طرح نماز پڑھنا منع ہے حالت جنابت میں، اور اسی طریقے سے وہ ناپاکی کے ایام اور پیریڈ جو خواتین کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی نماز پڑھنا منع ہے. نماز پڑھنا منع، روزہ رکھنا بھی منع ہے. نماز بھی نہیں ہوگی، روزہ بھی نہیں ہوگا، اور مسجد میں داخل ہونا بھی منع ہے. اسی لیے جو عمرہ ہوتا ہے، اب عمرہ جو ہوتا ہے اس میں طواف کیا جاتا ہے، اور طواف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد حرام میں. جس میں نہانا فرض ہے وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، کسی مسجد میں نہیں داخل ہو تو مسجد حرام ہے. اگر وہ عورتیں ہیں، خواتین ہیں، شرعی عذر پیش آ گیا، مرد تو عمرہ کر سکتا ہے مگر عورت طواف نہیں کر سکتی. آپ نے فرمایا لا تدخلوا المسجد لحارب ولا جنب، میں حلال نہیں سمجھتا ہوں مسجد کو جنوبی آدمی کے لیے جس پر نہانا فرض ہو اس کے لیے، اور حیض والی عورت کے لیے. حالانکہ جو جنوبی ہوتا ہے جس پر نہانا فرض ہوتا ہے اس کے پورے جسم پر کہیں گندگی نہیں ہے، کہیں گندگی نہیں. شریعت کہتی ہے ناپاک ہے، جسم پر کوئی ناپاکی لگی نہیں ہے. ایک ہوتی ہے نجاست حقیقی، واقعی نجاست ہے، ایک ہے نجاست حکمی. حکمی کا مطلب ہے نہیں نجاست، شریعت حکم دیتی ہے ناپاک ہے، لہذا ہم نے کہا کہ یہ ناپاک. تو جنابت آدمی سویا اور سونے کی حالت میں اس خواب دیکھا اور اس کے بعد وہ ناپاک ہو گیا، یہ جاگتے میں ناپاک ہو گیا، یہ میاں بیوی کے خاص تعلقات قائم ہوئے جس کی وجہ سے ناپاک ہو گیا. ان تمام صورتوں میں نہانا فرض ہے. اس کو کہتے ہیں جنابت، جنوبی ہونا. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، قرآن کہتا ہے جب نہانا فرض ہو جائے تو رف طریقے سے نہ نہایا کرو. فَاطَّهَّرُوا، خوب مبالغہ کر کے نہاؤ. فَاطَّهَّرُوا، ٹھیک سے نہاؤ. کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں پانی نہ پہنچے، اور آرا بھی کر لو، ناک میں پانی بھی اچھی طریقے سے ڈالو. فَاطَّهَّرُوا، تو جسم جو ہے بظاہر اس کا جو ہے اس کا نجاست نہیں مگر ہے شریعت کہتی ناپاک، مگر ایسی ناپاکی نہیں ہے کہ اگر جسم کسی کے جسم سے چھو جائے تو وہ بظاہر ناپاک نہیں ہے. اسی لیے مصافحہ کرنا ناپاک ہے، نہانا فرض ہے، کسی سے مصافحہ کرنا کوئی حرج کی بات نہیں. اتنے ہاتھ تھوڑی ناپاک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی سامنے سے آئے، سلام ہوا، اس کے بعد وہ چپکے سے چلے گئے، چپکے سے. حضور کو بتایا بھی نہیں، نہا کے آئے. آپ نے مجھے کہاں غائب ہو گئے؟ اے اللہ کے رسول میرے اوپر نہانا فرض تھا، اس حالت میں نے آپ کے ساتھ رہنا مناسب نہیں سمجھا، مصافحہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. آپ نے فرمایا کہ مومن کا جسم ناپاک نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو، لیکن مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک ازواج مطہرات امہات المومنین کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ساتھ میں کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں جہاں سے پانی پیتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام
اس گلاس اس برتن میں وہیں سے پانی پیتے تھے جہاں پہ میں نے منہ لگایا ہوتا تھا، اور میں اسی حالت میں ہوتی تھی جس حالت میں نہانا فرض ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے کیوں کیا؟ امت کو بتانے کے لیے کہ دیکھیے جسم ناپاک نہیں ہوتا، اسی لیے نہانا جب فرض ہو اور آدمی جو کپڑے پہنے ہوئے ہے جس سے پسینہ نکل رہا ہے وہ کپڑوں میں لگ رہا ہے، اگر کپڑے پہ نجاست کہیں سے نہیں لگی ہے تو یہ کپڑے ناپاک نہیں ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہانے کے بعد اس کو کیسے پہنے ہیں؟ تو ناپاک ہو گئے تھے جب ہم یہ کپڑے پہنے جسم تھے، اب نہانے کے بعد اس کو کیسے پہنے؟ نہیں، نہانے کے بعد ان کو پہن سکتے ہو۔ اگر اس کو پہن کر پہنے ہوئے ہیں اور ناپاک ہو گئے ہیں تو جہاں پر ناپاکی لگی ہے اس کو دھو ڈالو اور پھر سے اسے پہن سکتے ہو۔ شریعت بڑی آسان ہے اور شریعت بڑی خوبصورت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ یہ خبرہ ذرا اٹھا کے مجھے دے دو۔ خبرہ کہتے چھوٹی سی جا نماز، کہاں؟ مسجد میں سے اٹھا کے دے دو۔ مسجد میں سے کیسے اٹھا کے دے دے؟ وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مسجد سے اٹھا کے دے دے، اور مسجد اور اللہ کے نبی کا گھر یہ دونوں بہت دور ہے، قریب دروازہ کھلا مسجد۔ اللہ کے نبی کے فرمانے کا منشا یہ تھا تم گھر میں رہو اور ہاتھ بڑھا کر مسجد سے مصلح اٹھا کے مجھے دے دو۔ انہوں نے عذر کیا، اللہ کے رسول میں تو اس حالت میں نہیں ہوں، آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھوں میں ناپاکی نہیں ہے تم اٹھا سکتی ہو۔ مسجد میں داخل ہونا منع ہے، ہاتھ بڑھا کے کوئی چیز اٹھانا منع نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف میں ہے اور آپ نے اپنا سر مبارک اپنے دروازے سے اندر کی طرف جھکایا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا سر مبارک دھو دیا، اور وہ اسی پوزیشن میں ہے۔ یہ سارے کام نبی نے کیوں کیے اور عائشہ صدیقہ نے سارے کام کیوں بتائے؟ نبی کی زندگی جو باہر ہوتی ہے وہ بھی دین ہوتی ہے، اور نبی کی زندگی جو گھر میں ہوتی ہے وہ بھی دین ہوتی ہے، تاکہ امت کو مسئلے معلوم ہو جائے۔ یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ یہودی لوگ جب ان کے وہاں ان کی خواتین شرعی عذر لاحق ہوتا تھا تو وہ لوگ ان کے ساتھ گھر میں رہنا ہی پسند نہیں کرتے تھے، بالکل الگ، کھانا الگ، پانی الگ، رہائش الگ، دوسرا کمرے میں بند رہتی تھی عورت اتنے دنوں تک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا اور آپ نے امت کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو جنوبی آدمی، اب وہ شرعی عذر ہے، اگر نہائے جب بھی پاک نہیں ہوگی، اگر نہانا مرد پر فرض ہو گیا نہانے کے بعد پاک ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سردی بہت ہے اب کون نہائے، نماز پڑھتے نہیں، اور صاحب جو ہے کئی دن ہو گئے اور ناپاک ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جا رہے آ رہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ گھر جس میں جاندار کی تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، جہاں بلا ضرورت کتا پالا گیا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، اور جہاں ایسا آدمی رہتا ہو جن پر نہانا فرض ہے اور بلا وجہ وہ نہانے میں تاخیر کرتا ہے، دیر کرتا ہے، تو اس کے گھر میں بھی فرشتے نہیں آتے۔ مگر لوگوں کی سمجھ بھی الٹی ہوتی ہے نا، ایک ساتھ ملنے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، پھر ہم مریں گے، ہم ایسے گندے رہیں گے ہمیشہ۔ انہیں جان نکالنے کے لیے تو فرشتے ہی آتا ہے، فرشتے آتے نہیں تو ملک الموت بھی نہیں آئیں گے، مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ جو حدیث میں کہا فرشتے نہیں آتے، اس سے مراد رحمت کے فرشتے، برکت کے فرشتے، جان نکالنے والے فرشتے تو آتے ہیں۔ آخر کتے کی بھی تو کوئی جان نکالتا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جو کتے کی جان نکالنے کو وہی تمہاری بھی نکالنے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا جُنُوبًا، اور جنوبی
جنوبی ہونے کی حالت میں جب نہانا فرض ہو، اس حالت میں مسجد میں مت جاؤ۔ ایک صاحب نے کہا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی تم دونوں مسجد میں اس حالت میں رہ سکتے ہیں جس میں نہانا فرض ہو۔ یہ حدیث بالکل گڑھی ہوئی ہے، غلط۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے ارد گرد صحابہ کے مکان تھے، مکان، اور ان کے دروازے سب مسجد میں کھلتے تھے تاکہ مسجد میں آ جائے گھر سے نماز کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنوبی کے لیے اور حیض والی عورت کے لیے مسجد کو حلال نہیں سمجھتا، مسجد کے رخ بدل لو، اپنے مکانوں کے جو دروازے ہیں وہ دروازے تبدیل کر لو۔ انہیں کبھی آدمی پر نہانا فرض ہوتا ہے اور مسجد ہی سے دروازہ ہے، مسجد ہی سے نکلنا ہے، تو سارے، اسی لیے آپ نے کیا کہا تھا آخر میں، مسجد میں جتنے آنے جانے کے دروازے سب بند کر دیے جائیں، صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا، اور وہ کس کا ہے؟ کس کا دروازہ؟ حضرت ابوبکر صدیق کا دروازہ۔ کیوں؟ جو تعلق میرا مسجد سے تھا، اب وہ تعلق میرے بعد ابوبکر کا مسجد سے ہوگا۔ اللہ کے نبی کا تعلق مسجد سے کیا تھا؟ حضور خالی مسجد کے امام تھے نا، خالی نماز پڑھاتے تھے تو اللہ کے نبی کا مسجد سے یہی تعلق تھا۔ آپ نماز بھی پڑھاتے تھے مسجد میں، آپ دعوت بھی دیتے تھے مسجد میں، حضور پاک علیہ السلام کی پارلیمنٹ بھی وہی مسجد تھی، سارے مشورے وہی ہوتے تھے، صحابہ کی مجلس وہی لگتی تھی، ہدایات وہی دیتے تھے، تعلیم وہی دیتے تھے۔ تو جو تعلق نبی کا مسجد کے ساتھ تھا، میری وفات کے بعد وہ تعلق اب میری مسجد سے کس کا رہے گا؟ ابوبکر کا رہے گا، اس لیے کہ ابوبکر میرے خلیفہ ہوں گے۔ صاف صاف نہیں کہا میرے خلیفہ ہوں گے، مگر کہا دروازے سب کے بند کر دو، ان کا دروازہ کھلا دو۔ تو غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، جب نہانا فرض ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، نشے کے قریب مت جاؤ، جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، مگر جب وہ مسافر ہونے کا مطلب یعنی مسافر آدمی ہے اتفاق سے اور ہو گیا ناپاک، نانا فرض ہو گیا، اب وہ سفر ایسے علاقے میں کر رہا ہے جہاں پینے کا پانی نہیں ملتا، تھوڑا پانی اس نے رکھا ہے پینے کے لیے، اب نہائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ سارا پانی اسی میں خرچ ہو جائے گا، جب پیاس لگی تو کیا کرے گا؟ تو اس مسافر کے لیے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر لے، اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اور پانی سے وضو نہ ہے پانی، مگر پینے بھر کا ہے، نہانے بھر کا نہیں ہے، اور اگر نہا بھی لیں گے تو پھر پینے کے لیے ملے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا شریعت ہے، کیا آسان حکم ہے، حتیٰ تغتسلوا، تب تک نہ جائیں نہانا جب فرض ہو، تب تک نماز کے قریب نہ جائیں، یہاں تک کہ غسل کرو، نہا لو۔ اسی کے ساتھ ساتھ کوئی اور اگر عذر تمہیں پیش آ جائے، پانی موجود ہے، پانی ہے ہی نہیں، مل ہی نہیں رہا، وضو کرنا ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں، پانی ہے نہیں اس علاقے میں، یہ پانی ہے تو مگر اتنا تیز بخار ہے کہ پانی استعمال کریں گے ہم اور بیمار ہو جائیں گے، یہ بیماری دیر سے اچھی ہوگی۔ اب کیا ہے کہ یہاں بھی چاہے نہانا فرض ہو اور چاہے وضو کی ضرورت ہو، دونوں میں تیمم سے کام چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو اور بیماری میں وضو کرنے سے، نہانے سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، یا دیر سے اچھے ہونے کا اندیشہ ہو، او علی سفر، یا تم حالت سفر میں ہو اور پانی تمہارے پاس ہے نہیں، یہ ہے پانی مگر تم استعمال پر قادر نہیں ہو تو بیمار ہو، او جاء احد منکم من الغائط،
قضائے حاجت سے آیا، استنجا کر کے آیا، پیشاب کر کے آیا، پخانہ کر کے آیا، تو اس کا وضو سلامت رہا، ٹوٹ گیا؟ ٹوٹ گیا۔ او لامستم النساء، یہ تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یعنی تم بیوی کے پاس گئے ہو، یعنی تمہارے بیوی کے جو خاص تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات قائم ہوئے، اب کیا ہوا؟ نہانا فرض ہو گیا، اور پانی ہے نہیں، یا پانی ہے مگر اس کے استعمال پر قدرت نہیں، تو نماز چھوڑ دیں؟ فرما نہیں، فلم تجدوا ماء، تم پانی کو اگر نہ پاؤ، یعنی پانی ہی نہیں ہے، پانی ہے مگر اس کے استعمال پر قادر نہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں شریعت نے تمہیں ایک تحفہ دیا ہے، ایک انعام دیا ہے، جو انعام اللہ نے اسی نبی کی امت کو دیا ہے، کسی نبی کی امت کو نہیں دیا۔ وہ انعام کیا ہے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم ارادہ کرو، تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ تیمم ایک ایسا انعام ہے، ایک ایسا تحفہ ہے۔ نماز ہر نبی کی شریعت میں فرض رہی، اور نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ ہر نبی کی شریعت میں نماز، ہر نبی کی شریعت میں وضو، لیکن اگر پانی نہیں ہے یا پانی ہے وہ بیمار ہے، پھر بھی وضو ہی کرنا پڑے گا، تیمم نہیں کر سکتے۔ تیمم کرنے کی اجازت صرف اللہ تعالیٰ نے کس امت کو عطا فرمائی؟ آپ نے فرمایا تمام نبیوں کی امت پر 3 چیزوں میں میری امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے، 3 چیزوں میں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نماز ہوتی تھی مگر ایسے نماز نہیں ہوتی تھی دوسرے نبیوں کی امت میں جیسے ہمارے وہاں ہوتی۔ کیسے ہوتی ہے؟ مسجد میں کوئی ادھر کھڑا کوئی ادھر کھڑا، ایسا ہوتا ہے؟ تکبیر ہوئی اور سارے لوگ سب جماعت سے نماز ہو رہی۔ نبیوں کی شریعت میں نماز تھی مگر جماعت کے ساتھ نہیں، نماز تھی مگر سب بنا کر نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا میری امت کی صفیں فرشتوں کی طرح بنائی گئی ہیں، فرشتے بھی عبادت جماعت کے ساتھ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ صفیں بنا کر۔ اور ہماری امت بھی کیسے پڑھتی ہے نماز؟ جماعت کے ساتھ اور صفیں بنا کر۔ یہ صرف اس امت کی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت فرمایا دوسرے پیغمبروں کی امت کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے، نماز وہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں پڑھ سکتے۔ بازار میں ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا، بازار سے آپ کو دوڑ کے وہاں آنا ہے، وقت پر نماز پڑھنا ہے اور وہیں پڑھنا ہے، کہیں نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ پوری دنیا اور کائنات میں جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ جعلت لیہ الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو، پوری کائنات کی زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ مسجد بنانے کا مطلب مینارے بنا دیے پوری دنیا میں، گنبد بنا دیے۔ مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ، یعنی ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، اور صحابہ نے ہر جگہ نماز پڑھی۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، اگلرو ہو کے قدم بوس ہوئی قوم حجاز، صحابہ نے نمازیں پڑھی۔ اللہ اللہ، لڑائی کا میدان جنگ ہے، تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، حدیبیہ، خندق ہو، حنین ہو، یرموک ہو، قادسیہ ہو، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں صحابہ نے نماز کا وقت آنے کے بعد کہا ہو چلو بعد میں نماز پڑھ لی جائے گی۔ ہم لوگ تو کیا کہیں گے؟ روزہ کھول لیں، افطاری کر لیں، افطار پارٹی میں پیٹ بھر لیں، اپنی نماز جماعت بنا لیں گے۔ صحابہ کے بعد تیر تلوار چل رہے ہیں، بعد میں پڑھنے کا نماز نہیں۔ صحابہ نے میدان جنگ میں نماز پڑھی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ ہے
مسجد نہیں ہے مگر پڑھی، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ صحابہ جو کرتے تھے، فلسطین کے مجاہدین نے صحابہ کرام کے دور کی یاد تازہ کر دی، وہاں کی مسجدیں بمباری میں شہید کر دی ظالم یہودیوں نے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، ہم لوگ ہوتے گھروں میں بیٹھے رہتے، ان کا حال کیا؟ رمضان کا مہینہ ہے، بمباری ہو رہی ہے، مسجدیں شہید کر دی گئی ہیں، کھلے آسمان کے نیچے انہوں نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، فرض نماز نہیں، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ یہ صحابہ کا عمل ہے، یہ صحابہ کا کردار ہے جو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ جیسے صحابہ کی حفاظت اللہ نے کی تھی، ایسے مجاہدین کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ جیسے صحابہ شہید ہوئے اور شہیدوں کی لاش سے خوشبو آئی ہے، ایسے فلسطین کے مجاہدین کی لاش سے خوشبو کے فوارے نکلے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گزرے صحابہ کے ساتھ، اور ایک صحابی کہنے اے اللہ کے رسول یہاں تو مشک کی خوشبو آ رہی ہے، تو آپ نے کہا کیوں نہیں آئے گی مشک کی خوشبو؟ یہاں ابو معاویہ کی قبر ہے۔ معاویہ، ابو معاویہ، معاویہ کے والد کون نہیں ہے؟ حضرت عبیدہ ابن الحارث ابن عبد المطلب، خاندان بنو ہاشم کے فرد، نبی کریم علیہ السلام کے رشتہ دار، ابو عبیدہ بدر کے پہلے شہید، ان کی قبر ہے، وہاں سے خوشبو آ رہی۔ فلسطین 14 کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، نہلانے کے لیے جب لوگ آئے تو دیکھا خوشبو آ رہی، عجیب خوشبو ہے، دماغ معطر ہو گیا، دنیا میں ایسی خوشبو کہیں نہیں سنی۔ اس کے بعد دیکھا کہ آگ کون سے شہید سے رہی ہے، ایک شہید کی لاش سے خوشبو آ رہی، پورا کمرہ معطر ہے، لہذا سارے شہیدوں کو پہلے دفنایا اور اس شہید کو جس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی ان کو بعد میں دفنایا۔ یاد دادا کی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دنیا میں واحد مثال ہے، 1 سال ہو گیا، 7 اکتوبر سے آج 7 اکتوبر لڑ رہے ہیں دشمنوں سے۔ آپ سوچئے غذا، کھانا اور پانی، اور پھر مقابلہ، اور دشمن قابو نہیں، اور ایک اکیلا نہیں، ساری دشمن طاقتیں اپنے پاور کے ساتھ، فوجوں کے ساتھ اکٹھا ہیں، ظالم بے گناہوں پہ بمباری کر رہے ہیں، مگر مجاہدین سے وہ جیت نہیں سکے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی برکت صحابہ کی طرح کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے جہاں لوح و قلم تیرے ہیں، تو سرنگوں میں رہتے، ایسے آلات ایجاد کیے امریکہ نے، کہا کہ رات کے اندر جو ہے اگر نیچے سوئی بھی اگر وہ کہیں پر ہوگی تو اس کی مدد سے ہم سوئی دیکھ سکتے ہیں، انسان کہیں بھی چھپا ہوا ہو ہم اسے نکال سکتے ہیں۔ سارے آلات آزما لیے، آج تک مجاہدین کو نہیں دیکھ سکے کہاں پہ ہیں۔ یہی نہیں، مجاہد سامنے سے آتا ہے اور ٹینک پہ بیٹھا ہوا ہے فوجی، اور سامنے سے آتا ہے اور بم لے کے آتا ہے اور ڈھکن کھولتا ہے اور رکھ دیتا ہے، پوری گاڑی اڑ جاتی ہے مگر کسی کو نظر ہی نہیں آتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ کہیں چھپا ہوا نہیں، سامنے آتے، آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، مگر آنکھوں کو اللہ نے اندھا کر دیا۔ اللہ کے نبی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کی رات اور چاروں طرف تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نکلے اور مٹی ڈالتے ہوئے چلے گئے، سب کسی نے نہیں دیکھا حضور پاک علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحابہ کرام کا یہی حال تھا کہ انہوں نے نمازوں کو قضا نہیں کیا۔ کہاں پڑھی نمازیں؟ میدان جنگ، اور جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی۔ ایک امت کی خصوصیت ہے، جہاں نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ کسی نبی کی امت کو نماز پڑھنے کی ہر جگہ اجازت نہیں تھی۔ تو 2 انعام ہوئے، پہلا انعام کیا؟ نماز تو تھی مگر جماعت نہیں تھی، سب بنا کے نماز نہیں پڑھتے تھے دوسرے نبیوں کے امتی۔ ہماری امت کی صفیں فرشتوں کی طرح بنائی گئی۔ دوسری خصوصیت کہ نماز تو تھی مگر نماز صرف مسجد ہی میں ہو سکتی تھی، کہیں اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کی امت کے لیے اجازت جہاں وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھو، اور پڑھی۔
اور آج بھی پڑھی جا رہی ہے، پڑھتے ہیں۔ تیسرا انعام، کسی نبی کی امت کو اگر نہانا فرض ہو جائے تو نہانا ہی ہے، نہانا ہی ہے، چاہے بیمار ہو چاہے کچھ ہو جائے۔ اس امت کے لیے پانی اگر نہیں مل رہا ہے تو تیمم کی اجازت ہے، پانی ہے مگر بیماری بڑھنے کا، بیمار ہونے کا اندیشہ ہے تو تیمم کی اجازت ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور لشکر کے سپہ سالار کون تھے؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ یہ کون ہے؟ فاتح مصر، مصر کو انہوں نے فتح کیا، بڑے ذہین آدمی۔ عرب میں 4 لوگ بڑے ذہین مانے جاتے تھے، ان 4 میں سے ایک نام کیا ہے؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا، ایک عمرو بن عاص کا ہے۔ اور یہ وہی عمرو بن عاص ہیں جب مسلمان ہجرت کر کے سب سے پہلے مدینے نہیں گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ ارے کہاں گئے تھے؟ 2 ہجرتیں کی مسلمانوں نے، کہاں گئے تھے پہلے؟ مدینے سے پہلے حضور نے ہجرت کی اجازت دی تھی۔ ایک ملک ہے وہاں کا بادشاہ اگرچہ عیسائی ہے مگر وہ انصاف کرتا ہے، وہاں چلے جاؤ تو حبشہ، تو پہلے کہاں؟ حبشہ گئے مسلمان، بادشاہ کی اجازت دے دی۔ مکے کے کافروں نے کہا یہ وہاں جا کر کے عبادت کر رہے ہیں آرام سے، ان سب کو پھر سے لایا جائے، ستایا جائے۔ بادشاہ سے مانگنے کون جائے؟ کوئی ماہر آدمی جائے جو بادشاہ کو راضی کر سکے۔ چنانچہ جن لوگوں کو بھیجا گیا، جس آدمی کو واپس لانے کے لیے، تو کس کو بھیجا گیا؟ حضرت عمرو بن عاص۔ اور جا کے وہاں انہوں نے ایسی چالاکی کی کفر کے زمانے میں، مگر اللہ جس کی حفاظت کرے۔ بادشاہ نے کہا رہو، یہ گئے، جا کے پہلے ہدیے تحفے دیے، بادشاہ کو بھی دیے اور پادریوں کو بھی دیے، اور بادشاہ سے پھر کہنے لگے، بادشاہ سلامت پتہ ہے آپ کو؟ عمرو بن عاص نے کہا کل ایسی تدبیر کرے کہ بادشاہ ان کو بھیجنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ بادشاہ کا عیسائی، اس نے کہا یہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے اور وہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتا ہے، اب تو غصہ آئے گا اور وہ نکالے گا ان کو۔ یہ انہوں نے، یہ بڑا پرانا ترپ ہے، پتا ہے جو پھینکا جاتا ہے، آج بھی دیوبندیوں سے قریب نہ ہو جائیں ہمارے مقتدی بریلوی لوگ۔ اس لیے بریلوی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کی تقریر نہ سننا، ان سے مصافحہ نہ کرنا، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، ان سے نگاہ نہ پڑھوانا۔ اگر تم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، ان کے مجمع میں گئے، اجتماع میں اگر گئے تو تمہارا نگاہ۔ اور یہ بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں سب، یہ بڑے پیر صاحب کو نہیں مانتے، یہ محمد چشتی کو نہیں مانتے، یہ خواجہ صاحب کو نہیں مانتے۔ آدمی بھڑک جاتا ہے، پڑھا لکھا آدمی نہیں مانتے، یہ حضور کو نہیں مانتے۔ یہ وہی بات ہے جو عمرو بن عاص نے کہی تھی کس سے؟ نجاشی بادشاہ سے، یہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ یہ وہی جال ہے جو انہوں نے تیار کیا تھا، مگر قدرت نے اس جال کو ناکام کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا بادشاہ نے تو مسلمانوں نے کہا سچائی کا میں حکم دیا، ہم سچی بات کہیں گے۔ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی، مریم کی تلاوت، سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، ولادت کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ، جہاں ولادت ہوئی اس کا تذکرہ، پانی کے جاری کرنے کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں بولنے کا ذکر، اور پھر قرآن اللہ کا کلام۔ اور قرآن اگر اللہ کے نبی پڑھیں تو بتاؤ کتنا اثر ہوگا، اور نبی کے کامل ایمان صحابہ پڑھے تو کتنا اثر ہوگا۔ حضرت جعفر نے جب قرآن پڑھا نجاشی بادشاہ کے دربار میں، اللہ اکبر، نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب امٹ پڑا اور سارے پادری رو رہے تھے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قاری عبدالباسی صاحب مصر کے قاضی تھے، بہت بڑے نامی گرامی، تو انہوں نے کہا میں نے قرآن کا ایک معجزہ دیکھا ہے۔ کہ آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں رشا گیا،
ایک منسٹر کے ساتھ سرکاری مہمان، اور رشا کے لوگ خدا کو نہیں مانتے، ملحد، دہریے، کمیونسٹ. تو منسٹر صاحب نے کہا یہ میرے دوست ہیں قاری صاحب کے بارے میں، یہ کچھ پڑھتے ہیں، وہ بہت اچھا لگتا ہے، اگر آپ لوگ کہیے تو میں پڑھواؤں. تو قاری عبدالباسط صاحب نے قرآن پڑھا. اب ان کی آواز میں کشش تھی، اللہ اکبر. جب انہوں نے پڑھا تو دہریے، کمیونسٹ، خدا کے منکر اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ سکے، سب رونے لگے. جب قاری عبدالباسط کے رونے سے رشا کے لوگ رو دیے تو حضرت جعفر طیار کے قرآن پڑھنے سے نجاشی کے دربار کا حالت کیا ہوا. نجاشی بادشاہ نے کیا کہا؟ کہنے لگا، اس نے ایک تنکا اٹھایا قرآن سننے کے بعد اور کہا قرآن میں عیسیٰ کے بارے میں جتنا بتایا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اتنے ہی تھے، ان تنکے ان کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے. قرآن تو یہی نہیں. یہ عمرو بن عاص، اللہ کے نبی نے ان کو بنا دیا سالار لشکر. جب ایمان لائے تو لائے، جب ایمان لائے تو اللہ کے نبی جو ہے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اکرمہ، عمرو بن عاص، خالد بن ولید، اور آپ نے کہا مکے نے اپنے بڑے بڑے جگر گوشے اور قیمتی لوگ ہمارے حوالے کر دیے. اللہ کے نبی جانتے تھے عمرو بن عاص کیا ہے، کیا صلاحیت اللہ نے ان میں رکھی ہے. بڑی ذہانت ان کے واقعات اسلام سے پہلے کے بھی ہیں، اسلام کے بعد کے بھی ہیں. تو اللہ کے نبی ان کو لشکر کا سردار بنا دیا. اب جو لشکر کا سردار ہوتا تھا وہی آدمی نماز بھی پڑھاتا تھا. اب سردی کا موسم تھا، باہر لشکر گیا ہوا ہے، سخت قاتل سردی ہے، پانی اگر پڑے تو آدمی کا جسم شل ہو جائے، یعنی جان نہ رہے. اب اتفاق سے ان کو نہانے کی ضرورت ہوگی، نہانے کی حاجت، نہانا پڑ. نماز پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ تیمم کر کے نماز پڑھائی. سارے صحابہ نماز پڑھ تو لی، مگر مسئلہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وضو نہ ہو تیمم کیا جاتا ہے، مگر نہانا کر دو پھر بھی تیمم کیا جاتا ہے، یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا. مگر انہوں نے عمل کر لیا. اور جب لشکر واپس آیا، اب کوئی غیر مقلد نہیں تھا صحابہ میں. غیر مقلد کا مطلب وہ جو اہل حدیث ہیں، یہ آپ نے کہتے کہ حدیث دکھائیے، حدیث دکھائیے. آپ نے نماز پڑھائی کیسے، حدیث دکھائیے، کسی نے نہیں کہا صحابہ نے. پڑھ لی نماز. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، ان کو نہانے کی حاجت تھی، انہوں نے نماز پڑھا دی، لوگوں نے پڑھ بھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص سے پوچھا کہ تم نے اس حالت میں نماز پڑھا دی؟ اے اللہ کے رسول، اگر میں اس حالت میں غسل کرتا تو میں مر جاتا، شدید بیمار ہو جاتا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، ہلاک مت کرو. اللہ کے نبی نے جو ان کی بات سنی تو حضور نے یہ کہا نماز نہیں ہوئی اور نماز دوہراؤ. اللہ کے نبی مسکرانے لگے. یعنی میرے ماننے والے میں، میرے شاگرد میں اتنی صلاحیت اللہ نے پیدا کر دی ہے کہ ضرورت کے موقع پر وہ مسائل کو قرآن سے نکال سکتا ہے. یہی وہ کام ہے جو امام حنیفہ نے کیا، امام شافعی نے کیا، امام مالک نے کیا، امام احمد بن حنبل نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اگر نہ ملے تمہیں پانی تو تم تیمم کر لو قاعدے پاک مٹی سے. تیمم اس امت کے لیے نعمت ہے، اور یہ نعمت کس کے صدقے میں ملی؟ اس کے صدقے میں ملی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے صدقے میں ملی. اور کیا واقعہ پیش آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں اپنی بیویوں کے ساتھ آپ جاتے تھے. آپ کو حق تھا جس بیوی کو چاہے ساتھ میں لے جائیں، مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی کسی بیوی کا دل میلا نہ ہو آپ پرچی ڈالتے تھے، اور جس کا نام نکلتا تھا وہ سفر میں جاتی. عائشہ صدیقہ وہ سفر میں ساتھ تھے. گلے میں ان کے ہار تھا.
اور ہار بھی ان کے پاس ذاتی نہیں تھا، انہوں نے اپنی بہن حضرت اسما رضی اللہ عنہا سے مانگے کا تھا، وہ اتفاق سے ہار ہو گیا۔ اب ہار تلاش کیا جا رہا ہے مگر ہار مل ہی نہیں رہا۔ نماز کا وقت ہو گیا، جہاں پہ قافلہ ٹھہرا تھا وہاں پانی نہیں، نماز بغیر وضو کے ہوگی نہیں، اور وضو کرنے کے لیے پانی نہیں۔ تو لوگوں نے حضرت صدیق اکبر سے کہا یہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، سب مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، پانی نہیں ہے، وضو بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ عائشہ صدیقہ کی وجہ سے ہوا۔ تو حضرت صدیق اکبر اپنی بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس آئے تو کیا دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں ٹیک لگائے ہوئے سو رہے، حضور سو رہے، گود میں سر رکھے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر نے عائشہ صدیقہ سے کہا تمہاری وجہ سے یہ مصیبتیں مسلمانوں کو دیکھنا پڑی ہیں، اور اس کے بعد ان کے جو ہے پہلو میں انگلی چبھوئی، تیری وجہ سے ہوا ہے، مسلمان زحمت میں مبتلا ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے تکلیف تو مجھے بہت ہوئی مگر میں نے حرکت نہیں کی، اپنا پہلو نہیں بدلا۔ کیوں نہیں بدلا؟ اللہ کے نبی کا سر رکھا، حضور سو رہے ہیں، اگر ہم نے حرکت کی تو حضور کی آنکھ، یہ بیٹی کس کی ہے؟ صدیقہ کی آغوش میں سر رکھ کر نبی آج سو رہے ہیں، اور ہجرت کی رات میں غار ثور میں اللہ کے نبی کس کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے؟ ابو بکر صدیق۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ کسی نے انگلی نہیں چبوئی تھی بلکہ باقاعدہ پیر میں سانپ نے کاٹا تھا، مگر اس کے باوجود صدیق اکبر نے پہلو نہیں بدلا، حرکت نہیں کی، تکلیف کے باوجود۔ کیوں؟ بولو۔ اللہ کے نبی سو رہے کہ حضور کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے، آپ کی آنکھ نہ کھل جائے، موذی نے ڈسا، آپ نے پہلو نہیں بدلا۔ صدیق معظم کی وفا کون کرے گا؟ جیسا باپ تھا ویسے ہی بیٹی ہے، حرکت نہیں کر رہے، تکلیف برداشت کر رہی ہیں، مگر صدیق اکبر کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ برداشت کرتے رہے مگر وہ تکلیف آنکھوں کے راستے سے ٹپک گئی، برداشت نہ ہوا تو آنکھوں سے آنسو ٹپکا، اور وہ آنسو گرا کہاں؟ ہمارا آنسو زمین پہ گرے گا، فرش پہ گرے گا، چادر پہ گرے گا، یہ صدیق اکبر کے آنسو کی قسمت دیکھو، یہ گرا کہاں؟ فرش پر نہیں، قالین پر نہیں، تخت شاہی پر نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ گرا، رخسار پر گرا، آنسو گرا یوں روح رسالت مآب پر، قربان گویا ہو گئی شبنم گلاب پر۔ جیسے شبنم یعنی اوس کا قطرہ گلاب کی پنکھڑی کے اوپر گرتا ہے، ایسے صدیق اکبر کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو نبی کریم علیہ السلام کے روشن چہرے پہ گرتا ہے اور حضور بیدار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا وہ؟ مگر صدیق اکبر نے پہلو نہیں بدلا، صدیق اکبر نے پہلو نہیں بدلا، یہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، حضور سو رہے ہیں، تکلیف ہوئی مگر حرکت نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ تھوڑی دیر میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل آ گئے، اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو انعام مل گیا۔ کیا؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، مسلمانوں اگر تمہیں کہیں پانی نصیب نہ ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو آج سے تمہیں یہ انعام دیا جاتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی امت کو نہیں ملا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو نہیں ملا، 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کی امت کو نہیں ملا، آپ کی امت کو یہ انعام دیا جا رہا ہے کہ آج کے بعد جب پانی نہ ملے، نماز کا وقت ہو جائے تو پاک مٹی سے تیمم کر لینا۔ تیمم کر کے نماز پڑھ لی گئی۔ بعد میں جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے، آپ کا علم تو ہے، سب سے زیادہ اللہ نے آپ کو علم دیا، مگر ہر
علم اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا. اگر آپ کو پتا ہوتا تو ہار کو تلاش کیا جاتا, اتنی زحمت برداشت کی جاتی, مگر وہاں ہار مل گیا. تو غرض ہے کہ تیمم اس امت کے لیے ایک نعمت ہے. تیمم کی آج جب آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی بول پڑے ایک دم سے, ان کا نام تھا حسین ابن حضیر. اے ابو بکر کی اولاد, یہ تمہاری برکت نہیں ہے, آج پہلی برکت نہیں ہے. جب بھی اللہ نے کسی مصیبت پہ تمہیں مبتلا کیا ہے, تمہاری وجہ سے امت کو آسانی اور نعمتیں ملی. بڑے مبارک ہو تم لوگ. تو تیمم کی اللہ, تیمم ہے کیا, کیسے کیا جاتا ہے تیمم؟ تیمم وضو کا خلیفہ ہے, اور یعنی اس کا کام کرتا ہے, اس کا بدل ہے. کس کا؟ وضو کا. پانی نہیں ملا تو وضو کی جگہ تیمم کر لو. اب اللہ نے تیمم بھی ایسا رکھا, آسانی پیدا کی تو ایسی. پانی تو ہر جگہ ملتا ہے, بعض جگہ پانی نہیں ملتا, مگر تیمم ایک ایسی چیز ہے جو مٹی سے ہوتی ہے, اور مٹی ہر جگہ مل جاتی ہے. نماز قضا نہیں ہوگی. تیمم میں چونکہ یہ رخصت ہے, اس لیے اس میں تیمم میں کیا کیا؟ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ ارے وضو میں کتنے فرض ہیں؟ سب لوگ وضو نہیں کرتے کیا؟ 4 فرض. اور کون؟ یہ سب وضو کر کے آتے ہیں مگر فرض نہیں. چہرہ دھونا, دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا, چوتھائی سر کا مسح کرنا, پورے سر کا مسح کرنا سنت, چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض, اور پیر گٹھوں تک دھونا. تیمم میں کئے فرض ہیں؟ وضو میں 4 ہیں, تو تیمم میں کتنے ہیں؟ تیمم میں 3 فرض. وضو میں نیت کرنا فرض نہیں ہے, تیمم میں نیت کرنا فرض ہے. وضو میں نیت کرنا فرض نہیں. وہ نیت نہ کریں آپ, خالی ہاتھ پیر دھو لیں, وضو جیسے کیا جاتا نماز پڑھیں نماز ہو جائے گی. قرآن چھوئیں, قرآن چھو سکتے ہیں. اگر بسم اللہ بھی پڑھ لیں اور وضو کریں تو آپ کی گناہ بھی دھل جائیں گے, اتنا فائدہ ہوگا. لیکن فرض نہیں ہے بسم اللہ پڑھنا اور نیت کرنا. لیکن تیمم میں نیت کرنا فرض ہے. اور نیت کیا ہے؟ پہلے آج تک تو ہم نے سنی نہیں نیت. کس قدر آسان شریعت ہے. نیت نام ہے دل کے ارادے کا. یہ مٹی سے جو آپ کر رہے ہیں تیمم کاہے کے لیے کر رہے ہیں؟ نماز کے لائق, پڑھنے کے لائق ہو جائے. یہ ارادہ ہی نیت ہے. آپ ایک نیت کر, دوسرے اپنے ہاتھ کو زمین پر یا زمین کی جنس سے جو چیز ہے, ضروری زمین ہی ہو, اور زمین کی جنس سے وہ چیز کہلاتی ہے جو گلانے سے نہ گلے اور جلانے سے نہ جلے. اگر جل کے راکھ ہو جائے وہ زمین نہیں ہے. اگر وہ پگھل جائے آگ سے تو وہ زمین نہیں ہے. اتنی چیزیں ہو گئی, ریت ہے, بالو ہے, مورم ہے, بجری ہے, یہ سب زمین ہی کہلائے. اس زمین پر کیا کرنا ہے؟ چاہے گرد و غبار ہو چاہے نہ ہو, 2 مرتبہ ہاتھ مارنا. 1 مرتبہ ہاتھ مارا اور یوں کھینچ کر کے آدمی اپنے چہرے پہ ملے, مگر ایسے نہیں ملے گا. حضور نے تیمم کر کے دکھایا. کیا؟ ہاتھ ایسے رکھا, پھر اس کے اوپر پھونک ماری. پھونک کیوں ماری؟ تاکہ جو مٹی زیادہ لگ گئی ہے یہ اڑ جائے. ایسا نہ ہو کہ جب چہرے پہ ملے تو بالکل ایک دم سے بابا بن جائے, سادھو بن جائے, بدحیرت بن جائے, خراب لگنے لگے. پھونک ماری چہرے پہ 1 مرتبہ, دوبارہ ہاتھ مارا, پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ سے دائنا ہاتھ اور دائنے ہاتھ سے بایاں. کیسے؟ یعنی یہ 3 انگلیاں یہ یوں رکھی ان انگلیوں کے نیچے ایسے, اور یوں کھینچا. اب یہ بچی 2 انگلیاں, ان کو یوں کر لیا, اسی طرح اس میں کیا اور یوں کر لیا, ہو گیا تیمم. وضو میں کلی بھی ہوتی تھی, یہاں کلی نہیں ہے. ایک لیڈر صاحب تھے, وہ اپنے الیکشن میں کھڑے ہوئے اور ان سے دورہ کریں اور اس کا بھی اثر ڈالے لوگوں پر بھی, ہم دیندار بھی ہیں. اب
نماز پڑھے تو نماز کیسے پڑھے؟ تیمم کر لیا جائے. تو تیمم کرنے کے لیے وہ مٹی جو ہے پہلے ہاتھ میں لی پھر تھوڑی منہ میں ڈالی. جاہل تھے, جانتے نہیں تھے, نہ ناک میں ڈالنا ہے نہ منہ میں ڈالنا, بس تو ہو گیا تیمم. آسانی کے لیے ہے. کس قدر آسان ہے آپ بتائیے شریعت. اچھا تیمم کے لیے ایک دوسری شکل, بستر پہ رکھنا ہے, اللہ نے ایسا کر دیا ہے, اٹھنے کی طاقت نہیں, جانے کی طاقت نہیں, کہاں سے لائیں مٹی, ڈھیلا اگر رکھتے تو گندگی ہوتی ہے. تب کمہار کے وہاں سے بنا ہوا پکا برتن جو آبے سے نکلا ہے اس کے اوپر روغن کیا جاتا, پالش نہ کی گئی ہو, بس پکا ہوا برتن ہے. ایک پیالہ لے لیا, تشلا لے لیا ہے اور پکا ہوا ہے, اس میں پالش نہیں کی گئی, وہ اپنے سرہانے رکھ لیا. جب تیمم کی ضرورت ہوئی تو اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھا اور چہرے پہ مل لیا اور دوبارہ یوں رکھا, اس ہاتھ پر اس ہاتھ پر ہو گیا تھا. کتنی آسان شریعت ہے, کتنا آسان طریقہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اگر 10 سال تک بھی پانی نہ ملے, مان لو جب بھی آدمی نماز پڑھے گا اور تیمم کر کے نماز پڑھتا رہے, 10 سال کا مطلب 15 سال اگر نہ ملے تو 15 سال سے 2 سال نہ ملے, چاہے جتنا زمانہ گزر جائے, یہ انعام ہے. اللہ فتیمموا صعیدا طیبا, تو تم تیمم کر لیا کرو پاک مٹی سے. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, مل لیا کرو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھ پر. ان اللہ کان عفوا غفورا, واقعی اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. کہا تک نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز میں جب نشہ حرام نہیں تھا تو تم سے غلطی ہو گئی تھی, اللہ فرماتا کوئی بات نہیں, اللہ معاف کرنے والا, وہ غلطی تو معاف ہو گئی, آئندہ. ان اللہ کان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. یہودیوں کی برائی اللہ نے بیان کی تھی, اس سے پہلے بیچ میں کچھ مسئلے آئے, پھر یہودیوں کی برائی بیان کی ہے. کیوں کی جاتی ہے یہودیوں کی برائی؟ قرآن تو مسلمانوں کے لیے. یہودیوں کی برائی اس لیے ہے یہودی سمجھ جائیں کہ ہم اگرچہ کہہ رہے ہیں ہدایت پر ہیں, ہم ہی جنت میں جائیں گے, مگر یہودی گمراہ ہیں, ہدایت پر نہیں. مسلمان بھی سمجھ جائیں کہ یہودی ہیں کیا, کئی مسلمان ان کی حالت سے دھوکہ نہ کھائے. اللہ یہودیوں کی حقیقت بتا رہا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا؟ کون سی کتاب؟ یہودیوں کے پاس کون سی کتاب ہے؟ توریت. توریت کا ایک حصہ ملا, مطلب یعنی توریت پڑھنا تو نصیب ہوا مگر توریت پر عمل کرنا نصیب نہیں ہوا. پڑھتے تو تھے, عمل نہیں. اگر عمل کرتے یہودی تو کوئی یہودی ایسا باقی نہ بچتا جو کلمہ نہ پڑھ لیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں جن کو کتاب دی گئی؟ یشترون الضلالۃ, کتاب ملی ہے پھر بھی وہ لوگ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں, جانتے حق یہ ہے اور پھر بھی مان نہیں رہے ہیں. اللہ کے نبی کی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں, پہچان چکے ہیں اور دوسروں سے بھی چھپا رہے ہیں. یشترون الضلالۃ, وہ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ, اور وہ چاہتے تم لوگ بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ. ہم تو کبڑے ہیں, ہمیں سکون کب ملے گا جب مسلمان بھی کبڑے ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کبھی دھوکے میں نہ آنا, کہ اگر یہودیوں سے یہ کر دیا جائے تو یہودی ہمارا خیال کریں گے, عیسائی ہمارا خیال کریں گے, رواداری کر لی جائے, کچھ لے دے کے معاملہ. اللہ کہہ رہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی کبھی راضی نہیں ہوں گے اور عیسائی کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے. ایک ہی شکل میں خوش ہو سکتے ہیں. تم یہودی بن جاؤ تو کوئی ان کو تم سے عداوت نہیں ہوگی, عیسائی بن جاؤ تو کوئی عداوت نہیں ہوگی. اور اپنے مذہب, جب تک تم اپنے مذہب پر قائم رہو گے, یہودی تمہارے نہیں ہو سکتے ہیں اور عیسائی تمہارے نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
واللہ اعلم بأعدائکم، اور یہ تمہارے دشمن ہیں، تم اپنے دشمنوں کو اچھی طرح نہیں جانتے. اللہ تمہارے دشمنوں کو تم سے اچھی طرح جانتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. اس مالک نے بتایا دھوکے میں مبتلا نہ ہونا، یہ یہودی تمہارے دشمن ہے، روئے زمین پر ان سے بڑا تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے. واللہ اعلم بأعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے. وکفی باللہ ولیا، مگر گھبرانا بھی نہیں، جب یہ دشمن ہیں تو یہ تمہیں مار ڈالیں گے. اللہ کافی ہے تمہاری حمایت کے اعتبار سے. اتنے یہودی تھوڑے سے پوری دنیا کو رچائے ہوئے ہیں، اقوام متحدہ کا ادارہ اور سلامتی کونسل سب ان کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، مگر اللہ حمایت کر رہا ہے. کتنی فوج ہے؟ 4 لاکھ یہودیوں کی فوج. ان کے مقابلے میں مجاہدین کتنے؟ 50,000 سے. کیا کیا انہوں نے؟ وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ کافی ہے حمایت کرنے کے اعتبار سے. وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کافی ہے مدد کرنے کے اعتبار سے. 57 اسلامی ممالک نہ کرے مدد، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اے لوگوں اگر تم مدد نہیں کرو گے نہ کرو، اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی. کب کی؟ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب مکے کے کافروں نے نبی کو نکال دیا اور نبی غار میں تھے اور اکیلے ابو بکر سے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اللہ نے تب مدد کی. اور کیسی مدد کی؟ یہاں اگر اسلامی ممالک نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے غلبے کا وعدہ کیا ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہمت نہ ہارنا، جلدی صلح کی پیشکش نہ کرنا، تم بھی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. اور واقعی ایمان والے ہیں، نہ ہوتے تو ٹکتے کیسے؟ اللہ کی مدد ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، یہ جو اہل کتاب ہے جو تمہارے دشمن ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہودی ہیں. ان کی حرکت کیا ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ بات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں. ان کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کے اندر کیا کر دیتے ہیں؟ یہ تبدیلی، معنی بدل دیتے ہیں، یہ لفظ ہی بدل دیتے ہیں. معنی بدلنا بھی گناہ، لفظ بدلنا بھی گناہ ہے. وَيَقُولُونَ، اور کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی سے؟ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اللہ کے نبی کے بعد یہودی آتے تھے اور ایسے لفظ بولتے تھے جس کی 2 میننگ ہوتی تھی، 2 معنی. آدمی سمجھتا ایک اچھے معنی اور ایک خراب. سامنے والا سمجھتا اچھے معنی مراد لے رہے ہوں گے، مگر یہ ظالم خراب معنی مراد لیتے تھے. اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی بھولا بھالا جو ہم کہہ رہے ہیں یہ مسلمان بھی کہنے لگے تو خوب خوشیاں منائیں گے. کیا کہتے تھے اللہ کے نبی سے؟ اللہ نے قرآن میں کوٹ کیا. یہودی آ کے نبی سے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے سمعنا وعصینا، سمعنا ہم نے آپ کی بات سن لی، وعصینا اور ہم نے مانی نہیں. مانی نہیں، اس کے 2 مطلب. ہم نے آپ کی بات سنی ہے، آپ کی مخالفت میں کوئی جس نے بھی کوئی بات کہی ہم نے اس کی بات نہیں مانی، ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ کے مخالف کی بات نہیں مانیں گے. یہ اچھے مطلب ہے. مگر یہ کیا مراد لیتے تھے؟ ہم نے کان سے آپ کی بات ضرور سنی ہے مگر دل سے ہم نے آپ کی بات آج تک دیکھا. اور کیا کہتے تھے؟ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِينَ، ایک جملہ اور بولتے تھے، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِينَ. وَاسْمَعْ مانے میری بات سن لیجیے، میری بات سن لیجیے. غیر مُسْمَعِينَ، آپ کو کوئی بات سنائی نہ جائے، میری بات سن لیجئے اور آپ کو کوئی بات سنائی نہ جائے. اس کے بھی 2 مطلب. ایک مطلب میری بات سن لیجئے حضور، اور آپ کو کوئی غم کی بات، تکلیف کی بات اللہ کرے کبھی سننا نصیب نہ ہو. یہ اچھے معنی ہے. خراب معنی کیا ہے؟ آپ میری سن لیجئے اور اللہ کرے آپ کو کبھی اچھی بات سنائی نہ جائے. دیکھا آپ نے مسلمان تمہارے تو دعا دے رہے ہیں، یہ دعا نہیں، یہ تو کیا ہے؟ بد دعا ہے. اللہ فرماتا اور کیا کہتے تھے؟ وَرَاعِنَا، کیا کہتے تھے؟ راعِنَا. راعِنَا کے بھی 2 معنی. راعِنَا کے ایک اچھے معنی کیا ہے؟ ہماری رعایت کر لیجئے حضور،
ہم سمجھ نہیں پاتے، تھوڑا سا پھر سے بتا دیجئے، ایک مرتبہ اور حضور بتا دیجئے، ہم ان پڑھ آدمی ہیں، پھر سے حضور بتا دیے۔ رائنا ہماری رعایت کی۔ دوسرے رائنا کے معنی کیا؟ رائنا کے معنی گالی کے ہیں۔ رائنا اگر کہہ دیا جائے اے ہمارے چرواہے، صحابہ سمجھ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں رائنا حضور ہمارا خیال کر لیجئے، مگر وہ کہتا رائنا اے ہمارے چرواہے، یعنی حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ حالانکہ چرواہا ہونا بکریوں کا یہ کوئی عیب نہیں ہے، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی چرائی، مگر ان یہودیوں کی شرارت یہ تھی، ایسے لفظ بولتے تھے، خود کچھ مراد دیتے تھے۔ اب یہودیوں کی کوکھ سے پیدا ہوئے رافضی، انہی کی کوکھ سے پیدا ہوئے، یہ ایسے لفظ بولتے ہیں، سنی کچھ سمجھتا ہے اور وہ کچھ اور مراد لیتے ہیں۔ اب وہ داد دے رہے ہیں مشاعرے میں، کہنے لگے مر بے حیا، مر بے حیا۔ اب آدمی بھی دوسرا کہا مر بے حیا، کیا یہ مر بے حیا؟ یہ کہہ رہا ہے عمر بے حیا، اور تم سے کہلوا رہا ہے۔ یہ قبرستان کو صحابہ کہلواتے ہیں، قبرستان صحابہ، پہلے لوگ کہتے ہیں صحابہ قبرستان، دیہاتوں میں آج تک بھی کہتے ہیں صحابہ۔ یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو مسلمان، اور اپنے آپ کو کبھی مسلمان نہیں کہتے، ہمیشہ مومنین کہتے۔ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ اتنے بلکہ اتنے منٹ پہ رونے کے لیے آ جائیے گا۔ مومنین مسلمان نہیں کہتے، ہمیں مسلمان کہتے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم پھول کے کپا ہو جاتے ہیں، ہمیں مسلمان کہہ رہے ہیں، ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، مگر غیر نے تم کو جا کہا، سمجھے بھی تم کی کیا کہا، تمہارے پاس شعور ہی نہیں اتنا، احساس ہی نہیں ہے کیا کہا تمہیں۔ غیر نے تم کو جا کہا، سمجھے بھی تم کی کیا کہا، یعنی کہ بے وفا کہا، جان کا اعتبار کیا۔ تمہیں مسلمان انہوں نے کہا ہے، مسلمان نہیں، تمہیں منافق کہا ہے۔ اپنے آپ کو مومن، ساری دنیا منافق۔ قرآن میں ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ کچھ عرب کے بدو آئے، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ اللہ نے کہا ان سے کہو یہ مت کہو ایمان لائے، بلکہ کہو ہم اسلام لائے۔ مومن اور ہے، مسلم اور ہے۔ تو مومنین خود ہیں اور ساری دنیا کے لوگ۔ اب ایک صاحب سے کہنے لگے ارے صاحب آپ کی کیا کہنا ہے، آپ تو بالکل ابو ہریرہ ہے، آپ کو دیکھو تو ابو ہریرہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ یہ تعریف ہے یا برائی بتاؤ؟ یہ برائی ہے، یہ تبرہ ہے۔ کون سمجھے گا اس کو؟ ہم پڑھنا لے کر رہتے ہیں، ارے آپ بڑے پرانے ہیں اور ہم تو سب کچھ سمجھتے، کچھ نہیں سمجھتے ہیں آپ۔ کیا ہے یہ؟ برائی۔ کیسے برائی؟ کہ سب سے زیادہ حدیثیں کون سے صحابی بیان کرتے ہیں؟ اتنی حدیثیں کسی آدمی کو یاد ہو سکتی ہے والا؟ اس کا مطلب ابو ہریرہ جھوٹ بولتے تھے، اور آپ تو بالکل ابو ہریرہ لگ رہے ہیں۔ یعنی ابو ہریرہ بھی جھوٹے تھے معاذ اللہ، اور آپ بھی جھوٹے۔ یہ سمجھ پائیں گے ہم؟ اللہ اسی لیے قرآن میں کہہ رہا ہے کیا؟ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ تو کیا کہا؟ کیا کہتے ہیں؟ وَأَطَعْنَا وَسَمِعْنَا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا کہتے ہیں؟ راعنا، اے ہمارے چرواہے۔ لیب کی اکثرت زبان کو موڑ کے کہتے ہیں ہمارے چرواہے حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور آج بھی گستاخی حضور کی شان میں ہو رہی، مگر یہ اتنے ظالم تھے کہ حضور کی مجلس میں حضور کے منہ پر کیا کہتے تھے؟ راعنا۔ لوگ سمجھتے تھے تعریف کر رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ گستاخی کر رہے ہوتے۔ یہ گستاخی کا سلسلہ بہت دنوں سے ہے۔ اور کیا کہتے تھے؟ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین پر اعتراض کرتے تھے، نبی پر اعتراض، دین پر اعتراض۔ کیا کہتے تھے؟ ان کو پتہ بھی نہیں چلا یہ نبی ہیں، ہم نے ان کو برا کہا، یہ سمجھ بھی نہیں پائے۔ طَعْنًا فِي الدِّينِ، اللہ کہتا ہے اس میں اگر خیر ہوتی تو یہ نہ کہتے، بلکہ کیا کہتے؟ اس میں تعریفی تعریف تھی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، اور اگر یہ کہتے ہم نے سن لیا، خالی اتنا کہ حضور آپ نے کہا ہم نے سن لیا۔ وَأَطَعْنَا، اور ہم نے آپ کا کہنا مان لیا۔
واسمع، اور اے پیغمبر میری بات سن لیجئے، وانظرنا، اور رائنا نہ کہتے کہتے وانظرنا، حضور ہمارے اوپر نظر کرم کر لیجئے، تو لکان خیرا لہم، یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، یہ بڑی اچھی بات ہوتی، مگر ان ظالموں نے اچھی بات نہیں کی، بری بات کہی، اللہ نے ان سے انتقام لیا۔ کیا انتقام لیا؟ وَلَٰكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا ان کے کفریہ کلمات کی وجہ سے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے لوگ۔ عالم بہت بڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانکار بہت ہیں، اللہ کے نبی پیدا ہوئے سمجھ گئے آخری نبی پیدا ہوا ہے، خوب پہچان لیا، مگر ایمان سب سے کم یہودی دنیا میں لاتے ہیں۔ بہت سے عیسائی مسلمان ہوتے ہیں، غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں، مگر یہودی بہت کم ایمان۔ کیوں؟ اس لیے جاننے کے بعد گستاخی کرتے ہیں، جو جاننے کے بعد نبی کی شان میں گستاخی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور اللہ جس کو رحمت سے دور کر دے پھر اس کے مقدر میں ہدایت کے اجالے کہاں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا لکھا بھائی؟ رشتہ دار پریشان کرتے ہیں، رشتہ دار پریشان کریں، جانور پریشان کرے، انسان پریشان کرے، جن پریشان کرے، سب کی پریشانی کا علاج کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار بار یہی پڑھو۔ اے اللہ تیری عبادت تجھی سے مدد چاہتے، تجھی سے مدد چاہتے، دل لگا کے پڑھو، اللہ کو بلاؤ۔ جب مصیبت میں کوئی نبی مبتلا ہوا تو کس کو بلایا؟ قرآن میں ذکر ہے، آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ تو یہ کیا ہے؟ محمد افضال کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کشف کی طبیعت خراب ہے، سر کا آپریشن ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ رمضان الحق صاحب کی طبیعت خراب ہے، دعا کی اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ حاجی جمیل صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ عقیل کے والد کی طبیعت، والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں و خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی حاضری کو اے اللہ اس درس قرآن کو قبول فرما لے، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، جس کی برکت سے عقائد کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے، مظالم کا شکار ہے، اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، خاص طور سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالم یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی، حرمین شریفین کی، دنیا بھر کی تمام مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی، اے اللہ تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما دے، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہے ان کا حق ہے، یہ امید رکھتے ہیں ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے تمام اکابر علماء اور دین کے خادموں کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔